الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. یہ قرآن مجید کی خواتین و حضرات دو تمثیلات ہیں جن کی میں اس سے پچھلے درس میں وضاحت کر چکا ہوں، اور یہ بتا چکا ہوں کہ ان میں سے پہلی تمثیل ان لوگوں کی ہے جن کا ذکر اوپر ان الذین کفروا کے الفاظ میں ہوا ہے، یعنی جنہوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا، جنہوں نے اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی اور اپنی انانیت کی وجہ سے اس بات پر اصرار کیا کہ یہ کیسا ہی حق کیوں نہ ہو ہم اسے نہیں مانیں گے. اور دوسری تمثیل اس گروہ کی ہے جو مصالحت پسندی کے جذبے میں ایک تجویز لے کر سامنے آیا کہ کچھ ہماری بات مان لی جائے، کچھ ان کی بات مان لی جائے. دونوں فریق مذہبی رواداری کے جذبے کے ساتھ جیو اور جینے دو کے اصول پر ایک دوسرے کو نہ چھیڑیں، یہ وہ تجویز لے کے آیا. قرآن مجید نے پہلے یہ بتا دیا کہ جن لوگوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کیا ہے ان کے جرم کی نوعیت کیا ہے، اور اس کے بعد یہود کے ان منافقین کا پردہ بھی چاک کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے اس مصالحت پسندی کے رویے کے پیچھے در حقیقت منافقت چھپی ہوئی ہے. یہ حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حق کا ساتھ دینے کے نتیجے میں جو کچھ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے اسے بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے یہ بیچ کی راہ تلاش کرنی چاہی ہے. اس سلسلہ بیان کا خاتمہ یہاں ہوا کہ وما کانوا مہتدین، یعنی انہوں نے چاہا تو یہ کہ اپنی مصالحت پسندی اور مصالحت کوشی سے اپنے لیے کوئی راہ نکال لیں جس میں ایمان بھی نہ لانا پڑے، آبرو بھی بچ جائے، لیکن کوئی راہ یہ پا نہیں سکے. وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت سے ان کو کوئی نفع حاصل نہیں ہوا بلکہ اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہوا اور راستہ ان کے لیے نکل نہیں سکا. تب قرآن نے دو تمثیلیں بیان کی. ان تمثیلوں کی وضاحت تو جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا اس سے پہلے ہو چکی ہے. ان میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پر رک کر غور کر لینا چاہیے. پہلی تمثیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب ماحول نے روشنی پھیلا دی تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو اچک کر لے گیا. یہ بین ہی وہی چیز ہے جو اس سے پہلے اوپر بیان ہوئی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کانوں پر مہر کر دی، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے. دوسری تمثیل میں یہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کی آنکھیں اور ان کے کان سلب کر لیتا. یہ جو قرآن کا اسلوب ہے یہ جب ہم باقی قرآن کو آگے پڑھیں گے تو وہاں بھی جگہ جگہ یہ مسئلہ پیدا کرے گا. مثلا ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید یہ کہے گا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ضلالت میں مبتلا کر دیتا ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید یہ کہے گا کہ تم لوگ اگر چاہو تو حق کا راستہ پالو، لیکن تم نہیں چاہ سکتے الا یہ کہ اللہ عالم کا پروردگار ہی چاہے. یہ جو اسلوب ہے یہ جبر و قدر کا مسئلہ پیدا کرتا ہے، اور اس میں یہ چند سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. قرآن مجید نے ان سوالات کا جواب دیا ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کے ایک طالب علم کے ساتھ ساتھ میں ادب اور فلسفے کا طالب علم ہوں، اور دنیا کا جتنا بڑا فلسفہ وجود میں آیا ہے میری نظر سے گزرا ہے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے اس معاملے میں جس جگہ سے مسئلے کو صاف کیا ہے اس کی کوئی نظیر اس عالم میں موجود نہیں. اور جو آدمی فلسفے کی ان بھول بھلائیاں سے واقف ہو صرف وہی جان سکتا ہے کہ قرآن نے کیسے انسانیت کا ہاتھ پکڑا ہے اور کس طرح سے اس کو نکال کر صحیح شارع پر منزل دکھا دی ہے، اور کس طرح انسان کو بتایا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے.
اس سے پہلے کہ اس باب میں قرآن مجید نے جو کچھ فرمایا ہے میں اس کا ایک مختصر سا اجمالی نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں، چند باتیں تمہیداً سمجھ لیجیے۔ پہلی بات جو فلسفے کا مطالعہ کرنے سے اور قرآن کا مطالعہ کرنے سے مجھ پر واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ جو مسئلہ بھی اس کو درپیش ہو وہ اس میں حقیقت کی زمین پر کھڑا ہو کے غور کرے، ایک راستہ یہ ہے اس کے سامنے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے تخیلات کی دنیا میں کھڑا ہو کر اس پر غور کرے۔ دوسرے راستے سے اچھی شاعری وجود میں آ سکتی ہے، اچھا ادب وجود میں آ سکتا ہے، انسان اپنی واردات قلبی میں کچھ اپنے لیے لذت اندوزی کا سامان کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی پردہ اٹھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بالکل ہی غلط جگہ پر کھڑا تھا۔ لیکن اگر آدمی حقیقت کی زمین پر کھڑا ہو تو بظاہر کچھ دنیا رنگین تو کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حقائق تھوڑے سے تلخ ہوتے ہیں، لیکن آدمی تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو وہ جگہ دی ہے جو اسے دینی چاہیے تھی، اس سے الجھنیں بتدریج دور ہوتی ہیں اور معاملہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں آدمی حقیقت کی زمین پر نہ کھڑا ہو تو وہ بڑی لذت محسوس کرتا ہے، جیسے یہ ادب میں بھی اور سیاست میں بھی اور مذہب میں بھی رومانویت کی تحریکیں چلی ہیں۔ ان رومانویت کی تحریکوں میں آدمی ایک خاص مقام پر اپنے آپ کو خیال کر کے اپنے تخیلات کی دنیا کو حقیقت میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں دوستوں کے درمیان گپ شپ کر رہے ہیں، آپ شعر کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی ادب پارا سنا رہے ہیں، داد مل جائے گی، لیکن حقیقت کی زمین کے اوپر جیسے ہی آئیں گے، اور باہر آنا پڑے گا اس لیے کہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، تو یہ سارا طلسم بالکل ختم ہو جائے گا اور معلوم ہوگا کہ ہم نے جو کچھ بنایا تھا وہ وہم و طلسم و مجاز، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو فلسفے کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی تخیلات کی دنیا کے اندر کھڑا ہو جائے، اور وہ چیزیں کہ جن چیزوں کے لیے اس کے پاس ذرائع علم ہی موجود نہیں ہیں، جن چیزوں کو وہ اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا، جن چیزوں کو گرفت میں لینے کے لیے بنیادی صلاحیتیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی، انہیں موضوع سخن بنا لے، ایک طریقہ یہ ہے۔ چنانچہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فلسفے نے ایک لمبے عرصے تک، یعنی کم و بیش 3-3.5 ہزار سال تک یہی طریقہ اختیار کیا، اور اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں کہ ما بعد طبیعیات کے میٹا فزکس کے بڑے بڑے مسائل میں بالکل موقع کھائی۔ اس کے بعد کچھ ہوش آیا دنیا کو، اور انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ چیز کہ یہ سب کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے، یہ ہم سمجھتے رہے، سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، سوائے اس کے کہ ایک پگڈنڈی کے بعد دوسری پگڈنڈی سامنے آتی چلے گی، راستہ ملا نہیں، تو کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے جو کچھ موجود ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیسے ہے۔ فلسفے کی تاریخ میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ انسان نے وائے کو چھوڑ دیا اور ہاؤ سے بات شروع کی، کیوں کو چھوڑ دیا اور کیسے سے بات شروع کی، اور جیسے ہی کیسے سے بات شروع کی تو گویا وہ حقیقت کی زمین پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور حقیقت کی زمین پر وہ جیسے ہی آ کر کھڑا ہوا سائنس کے جدید اکتشافات کی دنیا وجود پذیر ہونی شروع ہو گئی۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ در حقیقت پیدا یہاں سے ہوتے ہیں، یعنی شاہ کلید یہ ہے کہ آدمی کہاں کھڑا ہے۔ اگر تو وہ اپنے ذرائع علم کی دنیا میں کھڑا ہے تو کچھ اچیو کر لے گا، سائنس کی اکتشافات اس کی اچیومنٹس معمولی نہیں ہیں، وہ کیوں ہوئی ہیں اگر دیکھیں آپ اس کا تجزیہ کر کے تو انسان کے اس بنیادی فیصلے سے ہوئی ہیں کہ اسے اس دنیا کے معاملات کو اپنی عقل سے سمجھنا ہے، اس دنیا کے معاملات کو، اور یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کیسے ہے، کیوں کے مسئلے کو وہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ اس سے راستہ بدل گیا، اکتشافات ہونا شروع ہو گئے، انسان کے سارے طرز عمل میں تبدیلی آ گئی اور غیر معمولی نتائج نکلے۔ یہی معاملہ بڑے بڑے مذہبی حقائق پر غور کرنے کا بھی ہے۔ بڑے بڑے مذہبی حقائق میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ ذات خداوندی ہے۔ میری عقل، میری بصیرت، میری فطرت، انسان کی حیثیت سے میرا مطالعہ، میرا علم، ہر چیز اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے، میں محسوس کرتا ہوں، انسان کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر اس کی صلاحیت موجود ہے، اور انسانیت کا تجربہ بتاتا ہے کہ انسان میں اس کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن اب میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، اگر تو میں یہاں کھڑا ہوں تو مسئلہ حل ہو گیا، یعنی مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ہے اس کائنات کا ایک خالق،
اور ہونا چاہیے اس کائنات کا ایک خالق، اس کی صفات کا کچھ معمولی سا شعور بھی مجھ کو اپنی فطرت کی رہنمائی میں حاصل ہو جاتا ہے، میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، اور اس سے آگے بڑھ کر اس پہ اکتفا نہیں کرتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ خداوند کیا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی قدرت کی کیا عطا ہے، اس کی حکمت کہاں تک پہنچتی ہے، اس کے معاملات کے اندر کیا چیز کار فرما، میں اس کو گرفت میں لوں۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کو گرفت میں لینے کی صلاحیت انسان کی حیثیت سے میرے اندر موجود نہیں۔ جب اس کی صلاحیت موجود نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس علم پہ اکتفا کروں جو علم میرے لیے کافی ہے، میں اس سے آگے بڑھ کر اس علم کو پانے کی کوشش کرتا ہوں جس کے لیے کوئی ذریعہ علمی میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو جبر اور قدر کا مسئلہ ہو یا خیر و شر کا مسئلہ ہو، ان مسائل پر میں نے برسوں غور کیا، اور جو کچھ اس معاملے میں لکھا گیا ہے سب میری نظر سے گزرا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بنیادی غلطی کیا ہے۔ بنیادی غلطی یہ ہے کہ مسئلے کا جائزہ انسان کے اندر بیٹھ کر نہیں لیا جا رہا، خدا کے اندر بیٹھ کر لیا جا رہا ہے۔ یعنی انسان وہاں سے بات کو سمجھنا چاہتا ہے جہاں عالم کا پروردگار ہے، وہاں سے نہیں سمجھتا جہاں وہ خود ہے۔ دیکھیے میں اس کو ایک بڑی سادہ مثال سے آپ پر واضح کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ دنیا ہے، چل رہی ہے، روز چل رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے پیدا ہوئے ہیں اور میں بھی یہیں وجود پذیر ہوا ہوں، اور اس سے پہلے دنیا کے معاملات کی ہمارے تجربے اور مشاہدے میں کوئی چیز نہیں آئی، دنیا چل رہی ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ دنیا ساری کی ساری گھر سے لے کے باہر تک، آپ کے معمول کے معاملات سے لے کر عدالتوں تک، اور وہاں سے لے کر ریاست اور حکومت تک ہر جگہ چل رہی ہے، رکی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان بحیثیت انسان کسی غار میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں کچھ مسئلے پہلے حل کروں گا اس کے بعد دنیا چلاؤں گا۔ دنیا چل رہی ہے، میاں اور بیوی کے معاملات ہو رہے ہیں، بچوں اور باپ کے معاملات ہو رہے ہیں، اجیر اور آجر کے معاملات ہو رہے ہیں، ملازمتیں دی جا رہی ہیں، لوگ نکالے جا رہے ہیں، لوگوں کو کاروبار کے مواقع مل رہے ہیں، وہ اس سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں، ان کو منڈی اور بازار کی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ان کے اندر وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ عدالتیں موجود ہیں، دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، سائنس کی اتنی ترقی اور اکتشاف کے باوجود بھی موجود ہیں، مجرموں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ عدالتی فیصلوں سے آگے بڑھ کر ریاست اور حکومتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں اور ان کی بنیاد پر تمام معاملات چل رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو کسی جگہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، روز اخبار چھپتے ہیں، روز اخبار چھپتے ہیں، میڈیا بہت ترقی کر گیا، ٹیلی ویژن اپنی نشریات 24 گھنٹے نشر کر رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں بحث سنی ہوگی کہ دنیا کے معاملات کو چلاتے ہوئے انسان کو جبر و قدر کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یعنی کبھی یہ بحث نہیں سنی ہوگی کہ آج ایک صاحب تھے، ان کی بیوی نے ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا، وہ اپنی بیوی کو غلط رویے کی کوئی سزا دینا چاہتے تھے یا تادیب کرنا چاہتے تھے۔ آج ایک باپ کو یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ وہ اپنے بیٹے کی غلطی پر اس کو کچھ تنبیہ کرنا چاہتا تھا۔ آج ایک آجر کو یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ وہ اپنے اجیر کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتا تھا۔ آج پاکستان کے چیف جسٹس کو یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ ایک مجرم اس کی عدالت میں کھڑا تھا اور وہ اس شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ جرم اس نے کیا ہے، آزادانہ ارادے سے کیا ہے، اختیار سے کیا ہے، نہیں کیا ہے، سزا دوں یا نہ دوں۔ کبھی آپ نے دیکھا یہ مسئلہ کبھی پیش نہیں آیا۔ روز انسان یہ جانتا ہے کہ کون آزاد ہے، کون خود مختار ہے، روز انسان یہ جانتا ہے۔ ایک لمحے کے اندر انسان یہ فیصلہ کرتا ہے۔ آپ کا ملازم آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو کوئی ذمہ داری آپ اسے سونپ چکے ہیں، اس نے آ کر آپ کو اپنی رپورٹ دی، آپ کو محسوس ہوا کہ یہ اس میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں اختیار نہیں تھا، کوتاہی ہوئی ہے، تو اس میں دوسرے اسباب کار فرماتے ہیں، آپ اس کا عذر قبول کرتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کوتاہی اس کی ہے تو آپ اسے تادیب کرتے ہیں۔ مجرم پیش ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے پاگل ہے، کوئی جج اس کو سزا نہیں دیتا، معلوم ہوتا ہے عقل سے عاری ہے، کوئی آدمی مواخذہ نہیں کرتا، اور اس کو طے کرنے میں 10 منٹ بھی نہیں لگتے۔ ایک ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ آتی ہے، اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی ماہر نفسیات کو بلا لیا جاتا ہے، معلوم کر لیا جاتا ہے کتنا مختار تھا، کتنا آزاد تھا۔ دنیا بھر میں اس کے فیصلے ہو رہے ہیں اور دنیا کا پورا نظام اس کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ روز وہ انسان جو میں ہوں، آپ ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم روز جبر و قدر کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسانوں کے ساتھ کوئی معاملہ اس کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، گھر نہیں چل سکتا، بچوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا، کوئی ملازم آپ کے پاس نہیں کھڑا رہ سکتا۔ آپ کو روز فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کتنے میں آزاد ہے اور کتنے میں مجبور ہے۔ آزادی اور مجبوری کا یہ فیصلہ ہم ہر لحظہ کر رہے ہوتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی تیزی سے کرتے ہیں، اتنا عام طور پر صحیح کرتے ہیں، اتنا قطعی کرتے ہیں کہ سرے سے یہ مسئلہ ہی نہیں بنتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہم حل کر لیتے، مسئلہ ہوتا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ ہی نہیں بنتا۔ اخبار اس مسئلے سے خالی ہے، میڈیا اس مسئلے سے خالی ہے، عدالتوں کی کارروائیاں اس مسئلے سے خالی ہیں، حکومتوں کے ایوان اس مسئلے سے خالی ہیں، گھروں کے چار دیواریاں اس مسئلے سے خالی ہیں، ہر مقام کے اوپر یہ مسئلہ صاف ہے بالکل۔
لیکن اگر کسی آدمی کو آپ کہیے کہ بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو قیامت کے دن خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے اور آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، تو وہ کہے گا جی بھائی اللہ مجھے پڑھانا چاہیں گے تو پڑھا لیں گے، پتہ نہیں میں نماز پڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں یا نہیں، معلوم نہیں پیدا ہوتے وقت مجھے یہ صلاحیت دی بھی گئی ہے یا نہیں دی گئی۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاملہ جو بڑی آسانی سے ہو رہا تھا وہ وہاں پہنچتے ہی بہت سے مسائل سے دو چار ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی قدرت، خدا کا علم، خدا کا مطالعہ، خدا کہاں تک معاملات کو دیکھتا ہے، اس کا علم ازلی ہے یا ابدی ہے، وہ معاملات کو پہلے جان لیتا ہے یا بعد میں جانتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے ذمے لے لیا کہ ہم طے کریں گے۔ تو فلسفے کی بنیادی غلطی یہ ہے۔ جبکہ ہم انسان کے مقام پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہم مجبوری کو بھی جانتے ہیں اور ہم اختیار کو بھی جانتے ہیں۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، یعنی آپ اگر اس کو یہ افلاطون اور ارسطو اور یہ ہیگل اور یہ کانٹ ان سب کے بعد پڑھیں تو آپ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، اور کیوں نہ ہوتا ہو، خالق کائنات کی کتاب ہے، کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، کہ اس نے اس مسئلے کے بارے میں انسان کو حقیقت کی زمین پر کھڑا کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھیے یہ معاملات آپ کے طے کرنے کے ہیں، یہ معاملات وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو معاملے کو خدا کے علم پر مؤخر کرنا چاہیے، یہ معاملات ہیں جن سے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اس کے بعد کے مسائل کے لیے آپ کو ایک دوسرا جنم دینا چاہیے۔ اور اس کا سبق کیسے دیا ہے؟ یعنی انسان کو سبق اس کا اس طرح دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے، ایسے نہیں کیا کہ ایک بالکل شباب کی عمر میں انسان آسمان سے اتار دیا ہو، بلکہ وہ انسان کو، پورے کے پورے انسان کو پہلے ایک بالکل ہی ناتواں اور ضعیف بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے نمودار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بچپن اور لڑکپن کے مراحل سے گزارتا ہے، پھر اس کے بعد وہ شباب کی عمر کو پہنچتا ہے، اور آپ دیکھیں اس میں وہ پورا انسان ہوتا ہے۔ بچے کے تمام علمی تجزیے بتا رہے ہیں کہ وہ پورا انسان ہے، اس کے اندر کوئی خامی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے۔ وہ چیزیں کہ جو ایک بچہ نہیں اپریشیٹ کر سکتا اس کو وہ بچپن کی حدود سے نکلنے کے بعد اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بچپن کی حدود میں کھڑا ہوا آدمی جن چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا لڑکپن میں آ کے سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ شباب کے عالم میں جن چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا ان کو ذرا کہولت کی عمر میں پہنچنے کے بعد سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیوں بتایا ہے؟ تاکہ انسان یہ خیال کرے کہ وہ جس عمر کو اپنا کمال سمجھتا ہے اس کے آگے بھی ایک کمال ہے جو اس کا منتظر ہے، اور وہ قیامت میں خود اس کے اوپر کھل جائے گا۔ یعنی اس کو ایک اور بڑھاپے میں یا ایک اور جوانی میں یا ایک اور شباب میں داخل ہونا ہے، لیکن اس کے لیے موت کی دہلیز پار کرنا ضروری ہے۔ لہذا کچھ مسئلے وہ ہیں کہ جو یہاں سمجھ میں آ جائیں گے، اور کچھ مسئلے وہ ہیں کہ جو اس دہلیز کو پار کرنے سے پہلے گرفت میں آ نہیں سکتے۔ اگر انسان کا چھوٹا بچہ شباب کی لذتوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دے تو آپ دیکھیے کیا الجھن پیش آتی ہے۔ کیا آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے؟ کیا آپ جانتے نہیں ہوتے؟ کیا آپ اس سے واقف نہیں ہوتے؟ لیکن ذرا سمجھا کے دکھائیے۔ اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو 10 لمحے نہیں لگتے کہ وہ آپ ان چیزوں کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے، آپ ان کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے اشارے کے بغیر ان کو جاننا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس بات میں فطرت کا سبق ہے کہ انسان اپنے اس مقام کو سمجھے جس وقت وہ اب موجود ہے۔ بچپن میں ہے تو بچپن کے سوال اور جواب پہ اکتفا کرے، اور جوانی میں ہے تو جوانی کے سوال اور جواب پہ اکتفا کرے۔ تو علم صرف یہی نہیں کہ آپ سب جان لیں، علم یہ بھی ہے کہ آپ جان لیں کہ آپ آج کیا جان سکتے ہیں اور آپ کو کل جاننے کے لیے کس چیز کا انتظار کرنا ہے۔ جبر و قدر اور خیر و شر کے مسئلے میں قرآن مجید نے انسان کو بنیادی حقائق بتائے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اس میں صرف ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں تمہاری صلاحیت نہیں ہے کہ تم اس کو جان سکو، اس کے اوپر خدا کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر کھڑے ہو جاؤ، اور وہی علم قرین عقل ہے، قرین قیاس ہے، فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے، لیکن اس کی حقیقت، اس کی تعویل، اس کی صحت یہ آگے جا کے نمودار ہوگی، اور تم یہ جانو گے کہ معاملہ اصل میں تھا کیا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کیا حقائق ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے اور ہم اس کو بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو روکا ہے اور روک کر کہا ہے کہ یہاں جان لو کہ بات یوں ہے، لیکن بات اپنی حقیقت میں کیسی ہے ذرا انتظار کرو اس کا۔ پہلی چیز جو قرآن مجید نے اس جبر اور قدر کے معاملے میں ہم پر واضح کی ہے وہ یہ واضح کی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ فطرت کے اعتبار سے، پیدائش کے لحاظ سے غلط کار ہوتا ہے۔ قرآن کو اشارہ ہے اس بات کے اوپر۔ اچھا آپ دیکھیے صورتحال کیا ہے۔ انسان کے ساتھ اب کم و بیش 5000 7000 کی علمی تاریخ گزر گئی، اور پچھلی 2 صدیاں گزر گئیں جس میں انسان کے اکتشافات اپنی انتہا کو پہنچے۔ اس سارے عرصے کے دوران میں یہ ایک مسئلہ ہے انسان کے لیے
بڑا مسئلہ ہے انسان کے لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کو جان لیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جتنا علم بھی اب تک وجود پذیر ہوا ہے وہ پچھلی 1 صدی کے دوران میں اس میں بہت کام ہوا. جتنا علم وجود پذیر ہوا ہے اس کے بارے میں یہ اعتراف کر لیا گیا 1 صدی کے بعد کہ وہ علم جتنا تھا اس کے مقابلے میں بھی ناقص ہو گیا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ معلومات اس کو بہتر کر دیتی وہ ناقص تر ہو گیا ہے, کیونکہ پہلے سوالات تھے 10-15, اب سوالات ہو گئے ہیں 100-150, اور ان کا جواب ذرا زیادہ مشکل ہو گیا ہے دینا. تو بچپن میں کس چیز پر انسان پیدا ہوتا ہے اس کا جواب کون دے سکتا تھا؟ وہی دے سکتا تھا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو پہلی بات قرآن مجید نے جو بتائی وہ یہ تھی کہ انسان جو فطرت لے کر آیا ہے وہ ایک صالح فطرت ہے. انسان نیکی اور بدی دونوں کا شعور لے کر آیا ہے, نیک اور بد بن کر نہیں پیدا ہوا. وہ دنیا میں وجود پذیر ہوتا ہے تو نیکی اور بدی کا شعور لے کے آتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ نہیں ہے کہ وہ نیک بنا کر پیدا کر دیا جاتا ہے یا بد بنا کر پیدا کر دیا جاتا ہے. پہلی بات قرآن مجید نے ہم کو یہ بتائی اور یہ بتایا کہ یہ وہ فطرت ہے جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ. یعنی یہ ماحول ہے جو اس کے بعد اس کی شخصیت کی کسی نظریے پر, کسی فکر پر, کسی عمل پر تشکیل کرتا ہے. اب اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ یہ واضح کی ہمارے اوپر کہ انسان کو جذبات اور صلاحیتیں یہ یکساں نہیں دی گئیں, متفاوت دی گئی ہیں. یعنی ہر انسان کے ہاں اس کا فرق ہے. کسی انسان کے ہاں حساس پہلو زیادہ نمایاں ہے, کسی کے ہاں جفا کوشی زیادہ نمایاں ہے, کسی کے ہاں صلاحیت شاعرانہ ہے, کسی کے ہاں ادیبانہ ہے, کوئی سائنسی فکر سے دلچسپی رکھتا ہے, کسی کو ریاضیاتی علوم سے زیادہ دلچسپی ہے. تو اس میں بڑا فرق رکھا ہے. اسی فرق پر یہ کائنات چل رہی ہے. اگر ایک ہی طرح کے باٹا کے جوتے بنا کے اللہ تعالیٰ پھینک دیتے تو معلوم نہیں کیا ہوتا ہے اس کائنات میں, لیکن بڑا تفاوت رکھا ہے. تو یہ جو تفاوت رکھا ہے اسی میں حسن ہے, اسی میں جمال ہے, اسی میں جدت ہے, اسی کے اندر تنوع ہے, اسی کے اندر نظرت ہے ساری کی ساری. اس تنوع کے ساتھ انسان ظاہر ہے کہ اپنی اس صلاحیت کے لحاظ سے ماحول سے اخذ کرنا شروع کرتا ہے. تو بعض ہمیں ذرا تیزی کے ساتھ ایک جانب بڑھتے نظر آتے ہیں اور بعض ذرا آہستہ خرامی کے ساتھ سلو ہوتے ہیں. تو ہم یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ غالباً بد ہے, یہ غالباً اچھا ہے, جبکہ یہ صلاحیت کا استعمال ہے جو ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ انسان اس صحیح فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے. اس صحیح فطرت کے اندر نیکی اور بدی دونوں کا شعور اس کو دے دیا گیا ہے. اس شعور کی بنیاد پر وہ کیا راستہ اختیار کرتا ہے اس کی اس کو آزادی دی گئی ہے. پہلی بات یہ بتائی. دوسری بات قرآن مجید نے یہ واضح کی ہمارے اوپر کہ انسان کو یہ جو شعور دیا گیا ہے نیکی اور بدی کا, اس کی روشنی میں وہ جو راستہ بھی اختیار کرتا ہے اس میں راستہ اختیار کرنے کی جن معاملات میں اس کو آزادی ہے مواخذہ اسی پر ہوگا. جن میں آزادی نہیں ہے ان میں مواخذہ بھی نہیں ہوگا. اور اگر کسی معاملے میں آزادی اور صلاحیت دونوں کم ہو جائیں تو مواخذے میں کمی آ جائے گی, ختم ہو جائیں تو مواخذہ ختم ہو جائے گا. یعنی یہ بتا دیا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ادنا درجے میں بھی کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے, یہ بات بتائی. پھر یہ بتایا کہ یہ جو تمہارے اندر خیر کو تم اپناتے ہو اور یہ کرتے ہو تو اس میں خدا کا ہاتھ کیسے کام کرتا ہے یہ بتایا. چنانچہ اس کا ایک پورا قانون ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے اور جس کی اصل میں کچھ علامتیں یہاں آ گئی تھیں. ختم اللہ علی قلوبہم میں, لو شاء اللہ لذہب بسمعہم میں, اس وجہ سے یہ موضوع اہمیت اختیار کر لیا کہ اس کو یہاں صاف کر لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر جو صحیح فطرت لے کر آتے ہو, اگر تو تم اس صحیح فطرت کی قدر کرتے ہو, اس کی قدر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ 2 آنے آپ خرچ کرتے ہیں, 10 آنے اس کی طرف سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں. 1 قدم آپ چلتے ہیں, 10 قدم وہ آگے بڑھ کے آپ کو سہارا دینا شروع کر دیتا ہے. اس کو توفیق کہتے ہیں, توفیق الہی میسر آتی ہے. اگر انسان اس کی قدر نہیں کرتا, اگر اس کی قدر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر قانون امہال کا ہے قرآن کی اصطلاح میں, یعنی پھر اس کو ڈھیل ملتی ہے. اور ڈھیل ملنے کا عمل یہ ہوتا ہے کہ برائی اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے, برائی میں لذت زیادہ خدا کی طرف سے ملنی شروع ہو جاتی ہے, اس کا اجر زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے نتائج زیادہ شاندار نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ امہال ہے اور آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ تو بہت غیر معمولی معاملہ ہو رہا ہے. یعنی ادھر توفیق ملتی ہے خیر کی, ادھر امہال ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈھیل ملنی شروع ہو جاتی ہے. یہ جو دونوں عمل ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, یعنی انسان کے اندر یہ چیز اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے. یہ جو عمل ہے یہ آہستہ آہستہ انسان کو یا تو توفیق کے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جس کا میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا, یہاں سیدنا یوسف پہنچ گئے. یعنی وہ توفیق کا اعلیٰ ترین مقام, قرآن نے اس کی مثال دی. سب انبیاء یقیناً وہیں ہوتے ہیں, لیکن قرآن نے ایک مثال دی ہے
کہ یوسف نے اپنی فطرت کے اندر موجود نور کی قدر کی، اس بصیرت کو اس نے اپنے لیے رہنما بنایا، اس نے اپنے کردار کی حفاظت کرنے کے لیے جو آزادی اس کو دی گئی تھی اس کا پوری طرح استعمال کیا، اور پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ دروازے بند ہو گئے، اپنے وقت کی ایک نہایت ہی غیر معمولی خاتون اپنے سارے غمزہ و اشوا و ادا کے ساتھ اس کو لبھانے کے لیے کھڑی ہو گئی، اور اس موقع کے اوپر انسان کے بس میں نہیں تھا کہ بچا جائے، تو فرمایا کہ لولا را برہان رب، پھر میری توفیق نمودار ہوئی کس میں، یعنی یوں نہیں ہے کہ میں نے اس میں کوئی بے انصافی کی، وہ جو کچھ پہلے کر چکا تھا یہ اس کا انعام تھا اور اس کو ملنا چاہیے تھا اس موقع کے اوپر۔ یہی صورتحال امحال میں ہوتی ہے، یعنی آدمی کو ڈھیل ملنا شروع ہوتی ہے، اور پھر ایک مقام وہ آ جاتا ہے کہ اس کو ڈھیل ملتی چلی جاتی ہے۔ اس میں بھی ایک منتہائے کمال ہے جب وہ ضد پر ضد کرتا چلا جاتا ہے، ہٹ درمی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جب اس کے سامنے حق ہزار راستوں سے لایا جائے لیکن وہ گریزی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جب بات سننے کے لیے اس کو تیار کرنا بھی ایک مشکل کام ہو جاتا ہے، جب وہ ہر موقع پر آستین چڑھائے ہوئے ہوتا ہے، جب اس کے سوچنے کے پیچھے اس کے مفادات اور اس کی ضد اور انانیت کے سوا کوئی چیز رہ نہیں جاتی، تو آہستہ آہستہ یہ مہلت ملتے ملتے اس کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ پھر جس طرح وہاں برہان نازل کرتے ہیں اس طرح یہاں دل پر مہر لگاتے ہیں، یعنی بند کر دیتے ہیں اس کے دل کو، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس سارے عمل کے دوران میں انسان جن چیزوں کو کر لیتا ہے، مثال کے طور پر اس نے ایک آزادی سے ارادہ کیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، اس نے کہا میں نماز پڑھوں گا، پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ کسی ارادے کو روبہ عمل خود ہونے دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں، یعنی روکنا اور ہونا، ارادہ کرنا، عزم کرنا، یہ انسان کے اختیار میں رکھا گیا ہے، لیکن آزادی کے ساتھ روبہ عمل ہو کے ارادے کا عملی جامہ پہنانا یہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن کوئی ارادہ جس کو خدا روک دیتے ہیں، اگر وہ نیک تھا تو آدمی اس کے اجر سے محروم نہیں رہتا، اور اگر وہ بد تھا تو اس کی سزا سے بچ نہیں پاتا، یعنی اس میں بھی ٹھیک انصاف کو قائم رکھا جاتا ہے۔ روکا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے روکا جاتا ہے کہ اگر ہر ارادے کو روبہ عمل ہونے دیا جائے تو دنیا صرف چند گھنٹوں کے اندر ختم ہو جائے گی، یعنی دنیا کا نظام چل نہیں سکتا، تو خدا روکتا ہے، یعنی ایک قتل کے ارادے کو بعض اوقات وہ روک دیتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اقدام قتل کرنے والا اس جرم سے بچ گیا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بسا اوقات نیکی اور خیر کا ارادہ کر کے ہم نکلتے ہیں، روک دیتا ہے خداوند اس کو اپنی حکمت بالغہ کے تحت۔ تیسری بات جو قرآن نے اس معاملے میں ہم کو بتائی وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا عمل ہے اس میں جو خدا کی مشیت کا ذکر آتا ہے قرآن میں، اگر اللہ چاہتا تو یہ خدا کی جو مشیت ہے یہ اس کے قانون اور حکمت کے مطابق کام کرتی ہے، یہ الٹپ اور اندھی مشیت نہیں ہے جو کام کرتی ہے، اور یہ حکمت خدا میں جس طرح قوت اور ارادہ اور اختیار موجود ہے اسی طرح سے حکمت بھی ہر وقت ساتھ موجود ہے۔ یوں نہیں ہے کہ وہ ایک منٹ میں قادر ہوتا ہے اس وقت حکیم نہیں ہوتا، اور حکیم ہوتا ہے اور اس وقت قادر نہیں ہوتا، یہ دونوں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور جب دونوں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی مشیت باطل کو حق کر دے یا حق کو باطل کر دے، وہ نیکوکار کو جہنم میں پھینک دے اور بدکار کو جنت میں لے جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلی چیز اس کی قدرت کا تقاضا ہے کہ وہ جو چاہے کر دے، اور دوسری چیز اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، اور یہ ہر وقت ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے چلتی رہتی ہیں۔ پھر قرآن مجید نے مختلف جگہوں کے اوپر جو یہ نسبت کی ہے اپنی جانب، اللہ چاہتا تو ان کا نور لے جاتا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، تو میں نے عرض کیا کہ ہوتا ہے یہ خدا کے قانون کے مطابق، اللہ اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کیونکہ اس میں سنت الہی انہی کی کام کر رہی ہوتی ہے، تو یہ نسبت یہ ہے، یعنی ان کا جو قانون ہے، ان کا جو قاعدہ ہے، ان کی بنائی ہوئی جو حکمت ہے اس کے تحت یہ معاملات ہوتے ہیں، تو اپنی جانب اس کو نسبت دیتے ہیں۔ اور اس باب کی آخری بات جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا علم ازلی علم ہے، محیط کل علم ہے، قرآن یہی کہتا ہے، اس کا کوئی ازل اور کوئی ابد نہیں ہے، اس میں کوئی ماضی، کوئی حال اور کوئی مستقبل نہیں ہے، تو پھر کیا یہ علم اس کی قدرت پر مؤثر ہوتا ہے؟ قرآن کا سادہ جواب یہ ہے کہ وہ اپنے علم میں ہمیشہ سے جانتا ہے کہ کون بد ہوگا اور کون نیکوکار ہوگا، لیکن وہ یہ کس طرح جانتا ہے؟ یہ اس طرح جانتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ میری حکمت کے تحت، اس کے ارادے کے تحت اور اس کی آزادی کے مطابق ہوگا، یہ جانتا ہے وہ، لیکن یہ قدرت کیا علم پر اثر انداز ہو جاتی ہے؟ علم قدرت پر اثر انداز ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہے جس کے جواب میں قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں کم علم دیا گیا ہے، اس پہ ذرا اکتفا کر لو، یہ خدا کو گرفت میں لانے کی بات ہے، اس کے لیے تمہیں موت کی دہلیز کو پار کرنا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔